बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और शान अहले बैत। और इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ाअत रसूल मौजूद हैं। हम उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे ये जानना चाहूँगा रामा साहब कि अहले बैत हम कहते किसको हैं? हाउ वी डिफाइन अहले बैत, या अहले बैत कौन लोग हैं जिनको हम अहले बैत कहते हैं? लुगत के एतबार से अहले बैत ये दो लफ्ज़ हैं और इन दोनों लफ्ज़ों के लुग़वी माना अलग अलग, जुदा जुदा और मुख्तलिफ हैं। आपने मुझसे पूछा कि अहले बैत, अहल कहते हैं वाला, साहिब, और बैत कहते हैं घर को। अरबी लुगत के एतबार से किसी शख्स के अहल वो लोग होंगे जो उसके हम मज़हब हों, हम दीन हों, हम पेशा हों, एक घर में रहने वाले, एक शहर में रहने वाले, एक मुल्क में रहने वाले लोग एक दूसरे के अहल होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अहले इस्लाम, मैं मुसलमान हूं और दुनिया के तमाम मुसलमान, मैं उनका अहल हूं और वो मेरे अहल हैं। अहले वतन, एक वतन में रहने वाले सारे वो अहले वतन हैं। एक घर में रहने वाले वो एक दूसरे के अहल हैं। अहले बैत, अहले वतन, अहले इस्लाम। गोया अहल का जो लफ्ज़ है लुगत के एतबार से वो सोहबत, ताल्लुक, मिल्कियत और ज़हनी हम आहंगी, और वतन, नजरिया, ज़मीन, मकान, इसके इश्तिराक के तसव्वुर को उजागर करता है। गोया लुगत के एतबार से अहल का माना साहिब, मालिक, दोस्त, ताल्लुकदार, कराबतदार, शरीक, ये होगा। अहले बैत, जहां हमने इसके लुग़वी माना को बयान करते हुए अहल की वजाहत की है, वहीं ये लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब व सुन्नत में अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक ख़ास तसव्वुर कराबत को उजागर किया है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मुमिनिन तकीयन फहुव आली। ये हर मोमिन मुत्तकी वो मेरी आल से है। यहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को उजागर फरमाया कि जब नजरिया, सोच, दीन, एतिकाद, ईमान और यकीन एक हो तो नजरिए और
اعتقاد کی بنیاد پر پھر جغرافیائی جو حدود ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک نظریے کی بنیاد پر جمع ہونے والے لوگ وہ ایک کنبہ، ایک گھرانہ، ایک خاندان بن جاتا ہے۔ اور اسی تصور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا کل مؤمن تقی فہو علی، ہر مومن متقی میری آل سے ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف دیتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان جو ہے فارسی یہ میری اہل سے ہے۔ دوسری طرف قرآن پاک میں آئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اس طوفان میں ہم جو تیرے ساتھ ہیں، تیرے اہل ہیں، ہم انہیں بچا لیں گے۔ تو جب آپ کا بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، میرا بیٹا میری اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ مطلب کیا کہ تو اپنے وعدے کی پاسداری کر اور میرے ڈوبتے ہوئے بیٹے کو بچا۔ تو رب العالمین نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا ہوتے ہوئے خونی قرابت داری رکھنے کے باوجود تیری اہل سے نہیں ہے۔ علامہ صاحب، جو آپ کی گفتگو سے اب تک میں سمجھ سکا ہوں وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو ہم اہل بیت کہیں گے، لیکن ہمارے ذہنوں میں تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ہم ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی خونی رشتہ دار ہیں ہم ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے ان دونوں معانی کو بیان کرتے ہوئے ایک بڑی مسلم کمیونٹی کو جو نظریہ اسلام، نظریہ ایمان، دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے گھر، وطن، کاروبار، عزتیں، منصب اور دولت سب کچھ چھوڑا اور اسلام کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے اور ہر قسم کی قربانی دی اور مستقبل میں دینے کے لیے تیار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریے کی بنیاد پر انہیں بھی اپنی آل قرار دیا۔ بات شان اہل بیت، اس سے مراد قرآنی اصطلاح میں اور احادیث کے اعتبار سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن پاک کی آیت اتری قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور وہ اپنے بیٹوں کو بلائیں، اپنی عورتوں کو بلائیں۔ یہ مبالغہ کر جہاں ذکر ہے قرآن پاک میں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضور میرے حجرے میں تھے اور میں دروازے پر بیٹھی تھی۔ جب یہ آیت جبرائیل حضور کو سنا کر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا اور فرمایا اے میری بیٹی تم اور اپنے دو شہزادوں کو لے آؤ۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر آپ کے پاس تھی، آپ نے ان تینوں کو اپنی کالی چادر میں لے لیا اور آپ کی پشت پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے تھے، تو آپ نے انہیں بھی بلا لیا اور بلا کر انہیں بھی اس چادر میں لے لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں شخصیات کو اپنی اس کالی چادر میں چھپا لیا اور چھپانے کے بعد کہا اللہم ہؤلاء من اہلی، اے اللہ یہ میری اہل سے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اسی موقع پر قرآن پاک کی وہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ جو چادر تطہیر کا واقعہ یا چادر تطہیر کا بیان اور یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ وہی چادر تطہیر تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار شخصیات کے اوپر ڈالا
اور پھر اللہ سے کہا کہ اللہ یہ میری اہل بیت ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن پاک کی یہ آیات مباہلہ اور یہ آیات، ان آیات کے حوالے سے جو اہل بیت کا تذکرہ ہے اور جو اہل بیت کا بیان ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی